الحمدللہ میں برکر کلاس سے ہوں، ہم پورا تن من دھن کے ساتھ، یہ کوئی سردار نواب نہیں، آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھو اوران میں، بلوچستان میں، شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم شہدا اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، مگر ہم کسی جنریری ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں۔ ہم یس نہیں کہہ سکتے، ہم نو کہیں گے۔ جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے امریکن کو پاکستان دشمن کو، جو انڈیا کو راز دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے۔ آپ یس کہے تو آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کی کوئی مجبوریاں ہوگی، آپ نے فائدے لینے ہوگے۔ اب دیکھو نا، میں 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی، جوڈیشری کا آیا کہ کمیٹی، جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا ججز کو چیک کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ہم قانون سازی کو آپ توڑیں، ہماری مرضی پہ قانون سازی کریں، جو ہم جج بھیجیں گے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے۔ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک ڈاک کا کردار ادا کرے گی۔ پیپلز پارٹی میں ہم سارے چپ ہو گئے، عدلیہ سے کون لڑے؟ ہم نے ان کی پسند، افتخار چودھری صاحب تھے، پسند پہ فیصلہ کیا کہ جو اب ہائی کورٹ کے ججز، وہ کوئی کسی کا سپریم کورٹ میں چیف بیٹھا ہے، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کسی کا وہ داماد ہے، کسی کا بھائی اپنا بھتیجا ہے، کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا چیمبر کا منشی منیجر ہے، یہ سارے لوگ جو ہے نا اس جوڈیشری آپ مرضی کاری ہے، پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کر۔ پارلیمنٹیرین کرپٹ لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، ان میں دم کم ہوتا تو یہ کھڑے ہوتے۔ یہ انہوں نے اب یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی جنرل کو لگانا بھی ہے تو آپ کہہ لیں، آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آرمی چیف صاحب لگا ہوا ہے، جو جتنی مرضی چاہے ایکسٹینشن لیتا رہے، جتنی عرصہ وہ اس کا دل چاہے، جب اس کا جی بھر جائے عہدے سے، وہ پھر اپنے کسی شاگرد کو، وہ کسی اپنے رشتہ دار کو، وہ اس کو آرمی چیف لگا کے چلا جائے، پارلیمنٹ اس کو کچھ نہ پوچھے، کوئی کسی سے نہ پوچھے، یہ پھر سلسلہ کر دیں۔ یہ چیزیں جب اس نے اس کو لگانا ہے، وزیر اعظم کے اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں، آپ کو کنہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند ناپسند پہ یہ چیزیں؟ میں جمہوریت کی اگر بات کرتے ہو نا، میں ہر بندہ اپنی حدود میں کھڑا ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کی حدود کراس کریں گے، آپ تو وزیر اعظم کے عہدے کو چپڑاسی کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ جس ٹائم آپ پکڑ کو پھینک دو، نکال دو اور اپنی من مرضی کرو، پھر کہو کہ نہیں اس کی یہ سازش تھی۔ اس کو پہلی تو سازش یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف کو لے آئے ہو، پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے یہ مجرم ہے، نواز شریف مجرم ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کو سارے ان کا پورا ان کے ضمانتیں کیسے سے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے یہ کیسے ہے؟ اور یہ سوال ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ باقی ہاں جی، اچھا بس میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں یہی کہ میں برکر آدمی ہوں، جو کچھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے، ہمیں شرمندگی ہوئی ہے، پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، سچ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، حق آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، موت سے پہلے موت نہیں آتی۔ ہم بغیرت مان کے کم از کم برکر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آگے زندہ زمین میں دفن ہو جائیں، اور ہم جو ہے نا ہمیں زندہ دنیا پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں۔ میرا یہ وطن ہے، میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے۔ میرے نہ کوئی باہر جدادیں ہیں، نہ میرے باپ دادا کی جدادیں ہیں۔ میرا تو مظفر گڑھ سٹی سے شہر میں بھی گھر نہیں ہے، میرا ایک کچا سا گھر ہے، اور وہ والدہ مجھے دے کے گئی تھی۔ میرا جینا مرنا یہ وطن ہے۔ اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، اس وطن کے ساتھ، تو پھر وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مافیا، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو فراڈ یہ ہیں، جو زیادتی کریں، ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ہم کھڑے ہوں گے۔ ہم اس ایجنڈے کو نہیں مانتے، ہم عوامی خدمت کی سیاست ہے۔ اس لیے میں نے یہ چند سوالات کیے کہ جب ہم دریاؤں میں جائیں، نہروں میں جائیں، لوگوں کی خدمت کریں اور ہمارے حق میں۔ آپ دیکھیں، میں نے 18 فٹ نہر سے لاش نکالی، میں فری بسیں چلاتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، رات کے 2 بجے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں دریاؤں پہ بھاگتا ہوں، سارا دن رات۔ ہماری کوئی انتقامی سیاست نہیں۔ آپ مظفر گڑھ ہیں، ایک کیس بتا دیں کہ جمشید دستی نے کوئی پیسہ لیا ہے، کسی سے انتقامی سیاست کیا ہے، تو میری لاش کو بھی آپ جلا دیں، اوپر کھڑا کر دیں۔ میں نے یہاں بھی کچھ سچی باتیں کی تھی، قرآن برپا ہو گیا، پھر جھوٹے پرچے میرے اوپر بنائے، پانی چوری کے پرچے بنائے، کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ آئیں اور ہم محنت کریں۔ دیکھو، محنت کرنے والا اور چوروں کو ووٹ مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلے پہ بیٹھا ہے اور ایک ڈاکے مار رہا ہے، چور ہے، وہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کہیں کہ ایک ہم محنت کر کے ارب پتی جگیرداروں سے لڑ رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آئیں اور اچانک وہ حلقوں میں بھی نہ آئے، سوئے ہوں، الیکشن ہے وہ جیت کے ایوانوں میں آ جائیں۔ یار یہ کتنی بےغیرتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ گزارش آتی ہے بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے جو لٹیرے یہاں تک کہ کتا تک کے لفظ استعمال کیے، تھوڑی سی روشنی، فرق
خان صاحبہ کے بارے میں بھی ڈالیں تھوڑی سی روشنی, شہزاد اکبر کے بارے میں ڈالیں تھوڑی سی روشنی, حفیظ شیخ کے بارے میں ڈالیں جو عمران خان کی کابینہ میں شامل رہے ہیں, امریکہ بھاگ گئے ہیں, ان کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی. دوسرا سوال یہ لے لیں, جو اس وقت ایوان صدر میں صدر پاکستان بیٹھا, کیا وہ بھی امریکی کتا ہے؟ کیا آپ اس وقت پاکستان کی ریاستی جو ادارہ ہے پاک فوج کے خلاف پاکستانی کی جو قوم ہے ان کو بغاوت پر اکساری ہے؟ گزارش ہے, میں نے اس کی پہلے میرے بھائی وضاحت کر دی ہے. ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا ماضی کی میں نے آپ کو بتائی ہیں. میں نے زرداری صاحب کا حوالہ دیا ہے, جب امریکہ کے سفیر کی میں نے بات کی, اسامہ بن لادن کا ایشو بنا. آپ دیکھیں کہ اوباما نے اپنی کتاب میں کیا لکھا. انہوں نے کہا مجھے ڈر تھا, خوف تھا, مگر خوف کے بجائے انہوں نے کہا جی آپ نے تو اچھا کام کیا. میں یہ کسی کی نہ وکالت کرنے آیا ہوں, نہ میں کسی کا وکیل ہوں. جو جو جرم کرتا ہے, جس نے پاکستان کو لوٹا ہے, کھایا ہے, آپ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ اگر شہزاد اکبر ہو, کوئی الف ہو, جیم ہو, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. میں کوئی فرق خان کی آپ بات کی کسی کی بھی کر رہا ہوں. میں اپنی بات, آپ کو پتہ ہے پہلا بندہ تھا جو نے 2017 میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل میں نے دیا تھا. میں سائیکل پہ چل کے آیا تھا مظفر گڑھ سے, یہاں 1100 کلومیٹر ہم سفر کر کے آئے تھے, پشاور تک گئے پھر واپس آئے. میں نے کہا کہ قومی اسمبلی سے ہم شروع کریں. میں نے کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا. جو ہیڈز بیٹھے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, وہ کوئی ہو, وہ کم از کم جو غلط کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, ہم اس کے سامنے اس کے بارے میں کھول کے بات کی ہے اور ہم کریں گے. ہمارا ایمانی حق ہے اور ہم پاکستانی ہیں. باقی کرپشن پہ آپ پکڑیں, پاکستان میں جتنا بڑا لٹیرا ہے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے, جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ پکڑ سکتا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہو, قانون کی بات کر رہے ہو, آئین کی بات کر رہے ہو, آپ آئین قانون نہیں, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, آپ ڈنڈے کے زور پہ, طاقت کے زور پہ آپ پاکستان چلا رہے ہو. اور طاقت کا انجام فرعون کا کیا ہوا تھا؟ آخر ایک دن آپ اس ملک کو جس طرح آپ دھکیل کے جا رہے ہو, ایک خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہو. زمینی حقائق کچھ اور ہے. جب عمل نہ کرو گے, جب یہ ملک کے سارے چور لٹیرے پاک ہو جائیں, پھر جو پاک ہے وہ چور لٹیرے ہو جائیں, ہم ان کے چکر میں کھڑے رہیں, یہ جو کچھ کہتے رہے ہم ان کو یس کہتے رہیں. میں کم از کم میں جو سمجھا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, میں ان کو سچ نہیں کہہ رہا. میں کبھی جو ہے نا کسی ڈاکو کو میں متقی اور پارسا نہیں کہہ سکتا. اور میرا پارٹی کا موقف تھا, پاکستان عوامی راج پارٹی ہے, الحمدللہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے. یہ پاکستان, میں نے اپنا موقف دیا ہے. باقی میرا مطالبہ ہے کہ فری الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن شفافیت ہو. الیکشن کمیشن پہ انگلی اٹھی ہے, کم از کم الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے. صحیح الیکشن ہوں گے تو آج پاکستان کو ضرورت ہے. اگر صحیح الیکشن نہ ہوئے تو دیکھنا پھر آپ کہتے ہیں اکسانے والی بات ہے. جب آپ صحیح الیکشن نہ کرو گے, حقدار پہ حق پہ ڈاکہ ڈالو گے, چوروں کو مسلط کرو گے, تو ہم ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کریں گے. جو ان کی سرپرستی کرنے والا ہوگا, ہم ان کے بھی مکروہ چہرے قوم کے سامنے بے نقاب کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ مشرف جب تو ایک کال پہ 9/11 پہ انہوں نے یس کر دیا, کیا وہ یہ معاملات بھی غلامی والے؟ دوسرا, آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے جب تک ہم کرتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری بنیادی مجبوریاں بھی ہیں اور ضرورتیں بھی ہیں. دیکھو جی, گزارش ہے, ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں, قرضے لیتے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنی پچھلی ہسٹری دیکھیں, ہم نے کتنے قرضے لیے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ چلو دنیا پہ قرضہ اٹھتا ہے, میں قرضہ لیتا ہوں, آپ قرضہ لیتے ہیں بینک سے, ہم نہ کوئی فائدہ لیتے ہیں. میں نے کاشتکاری کالی, میں نے جانور رکھے, میرا کوئی کاروبار ہے, میرا کاروبار بہتر ہو گیا, میں نے ان کو قرضے واپس بھی کر دیے, میرا کاروبار بھی بہتر ہو گیا. اب دیکھیں کہ ہم IMF سے قرضے لیتے لیتے ہماری نسلیں دب گئی ہیں, ہمارا ملک دب گیا ہے. یا تو ہمیں اس سے فائدہ, یہ IMF سے قرضہ لے کے کھا گئے ہیں, یہ پیسہ واپس لے کے گئے ہیں, ان کے خربوں اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, یہ قومی مجرم ہیں. اب IMF کا قرض, اب یہ تو دیکھو نا گمراہ کیا ہوا ہے. ہم IMF کے پاس جائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم مر جائیں گے. مر گئے ہیں. کتنے عرصے سے ہم قرضے لے کے, پچھلے آپ 30 سال 40 سال سے لے کے ہم IMF پہ کوئی ایک بیچ لیے. IMF سے انہوں نے رکھا ہوا ہے, امریکن کا پلان ہے, یہودیوں کا پلان ہے کہ آپ ان کو فساد ہو, ایسا فساد ہو کہ ان کو سب کچھ پھر ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. وہ اسی پہ چل رہے ہیں. باقی کوئی جتنی حکومت کہیں, وہ کہتا ہے وہ چور تھا, وہ کہتا ہے وہ کتا تھا, وہ ڈاکو تھا, وہ لٹیرا تھا, پھر وہ آیا. مگر آپ دیکھیں کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے قوم کو. کیوں ہم نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟ IMF سے کوئی فائدہ پاکستان کو ہوا ہے؟ ایک بتا دیں کسی فائدہ. ہم تو دب گئے ہیں. آج تقریباً 7 لاکھ 8 لاکھ روپے کا پاکستان کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. یہ سلسلہ کب سے چلا؟ اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جب نکلے ہم بیٹھے, ہم اپنے بارے میں سوچیں, یہ چیزیں غلط ہیں جی, نہیں امریکہ کے پاس نہیں جائیں گے تو مر جائیں, بھوکے مریں, گھاس کھائیں. مگر ہمیں افغان قوم نے نہیں کھایا گھاس, نہیں کھا رہے, بیٹھے. اللہ تعالیٰ ان کی 4.5 کروڑ آبادی ہے, اگر کوئی نہیں, اللہ اس کی مدد کرے. جب تم اللہ پہ تو بھروسہ کرو یار. تم ایک دن آپ نے امریکہ کو نعوذ باللہ کیا سمجھ لیا ہے, اور امریکہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور اس پہ ہم پیچھے کھڑے.